السلام علیکم۔ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ قرآن بھی ذکر ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا، سب سے مؤثر ذکر قرآن ہی ہے۔ لیکن قرآن مجید ہی نے ہم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلی ہی وحی میں فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یعنی مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اب نماز میں ہم صرف قرآن تو نہیں پڑھتے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے تسبیحات کا ایک طریقہ لوگ اختیار کرتے ہیں، جس میں وہ بغیر سمجھے کچھ اذکار ہیں جن کو بار بار دہراتے ہیں، اس میں انہیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ذکر وہ کر رہے ہیں، کسی خاص تعداد میں کر رہے ہیں، تعداد کے تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو فوکس کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اوکے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو دین نہ سمجھا جائے۔ لیکن جب بھی وہ ذکر کریں تو وہ سمجھ کے کریں، اس لیے کہ ذکر کا مطلب ہی یاد کرنا ہے۔ تو یاد آپ محض الفاظ بول کے تو نہیں کرتے نا، آپ کو ان الفاظ کے معنی کے نتیجے میں جو دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو یاد کہتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو اپنے دل میں تازہ کر رہے ہیں، اپنے دل کو اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر، یا اللہ معاف کرنے والا ہے، مجھ سے معافی مانگنی ہے، یا اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت بہتری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، قدرت والا ہے، وہ ہر چیز کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو ذکر قرآن مجید ہے، اور سب سے بڑا ذکر قرآن ہی ہے۔ انسان کو جب بھی توفیق ملے انسان کو قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنے کا مطلب الفاظ کو تلفظ کرنا صرف نہیں ہے، بلکہ الفاظ کے جو معانی ہیں ان کو سمجھنا اور ان پر غور کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے باقی اذکار بھی ہیں۔ سو قرآن مجید بھی ذکر ہے اور سب سے بڑا ذکر ہے، لیکن دوسرے اذکار بھی انسان کر سکتا ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن سمجھ کر، دل لگا کر۔